ایک مرتبہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک وہاں پر ایک گستاخ آیا اور اس نے بڑی بے ادبی سے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیا جاہلوں اور بے وقوفوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ آپ نے اس کی بات کا برا نہ منایا اور بڑے پیار اور نرمی سے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے آپ کی نرمی کا کوئی اثر نہ لیا اور درست لہجے میں بولا، تم ان احمقوں کو تو متاثر کر سکتے ہو مگر میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو اور ولایت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہو۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں ولایت کا دعوے دار نہیں ہوں، البتہ تیرے حال کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ یہ بات فرما کر آپ نے اس شخص کے تمام گزرے ہوئے حالات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے خفیہ راز ایسے بھی تھے جو وہ اس شخص نے چھپا رکھے تھے اور وہ کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھتا تھا۔ آپ نے وہ بھی بتانا شروع کیے تو وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا کہ اے شخص بس کیجئے، میں آپ کی قوت کشف کا قائل ہو گیا ہوں۔ دستر میں قیام کے دوران آپ کی کرامات کا سن کر بہت سے لوگ بلا وجہ آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے تھے، آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنے لگے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ دستر سے نکل جائیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے دستر کے بعض بااثر لوگ آپ سے خائف تھے اور آپ کی مخالفت میں پیش رہتے تھے۔ ایسے ہی چند بااثر اشخاص نے ایک منصوبہ کے تحت ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جب منصور حلاج راستے میں جا رہے ہوں تو ان کو سر بازار تھپڑ مارے جائیں۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ سر عام آپ کو بے عزت کیا جائے اور تنگ آ کر آپ خود ہی دستر سے چلے جائیں۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق وہ گستاخ شخص موقع کی تاک میں رہا کہ کب منصور حلاج بازار کی طرف جاتے ہیں۔ آخر ایک دن اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ حضرت منصور حلاج غسل کرنے کے بعد حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ بازار میں لوگوں کا کافی رش تھا۔ وہ شخص چپکے سے آپ کے تعاقب میں رہا۔ جہاں پر لوگوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا، اس جگہ پر پہنچ کر اس شخص نے آپ کی گدی پر نہایت زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت منصور حلاج کو کسی سے اس طرح کی توقع نہ تھی، اس لیے جلال میں آ گئے اور فرمایا، تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، جب میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو پھر تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی ہے؟ اس گستاخ نے نہایت ڈٹائی سے جواب دیا کہ یہ حرکت میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اس کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس بے ادب شخص کا یہ جواب سن کر آپ کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور فرمایا، اگر تجھے اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر دوبارہ مجھے مار اور اس کے حکم کی تعمیل کر۔ وہ گستاخ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکا۔ وہ اپنی اس حرکت کو مزاح کے طور پر آپ کو تنگ کر کے دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا کہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس نے آپ کو دوبارہ مارنے کے لیے پوری قوت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا مگر اس کا ہاتھ فضا ہی میں رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں خون کی گردش تھم گئی اور ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ حضرت منصور حلاج خاموشی سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس گستاخ کا ہاتھ چند دنوں میں سوکھ کر بالکل ہی بے جان ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منصور حلاج کے عقیدت مند اور مریدین آپ کے حجرہ مبارک کے باہر موجود تھے، جبکہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عقیدت مندوں نے دیکھا کہ آپ حجرہ مبارک سے غائب ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے حجرہ مبارک کے اندر جا کر تلاش کیا مگر منصور حلاج رحمت اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ سب حیران تھے کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور باہر بھی نہیں نکلے۔ حجرہ مبارک کے اندر سے کس طرح غائب ہو گئے اور کسی نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبکہ سب کی توجہ آپ کے حجرہ اقدس کی طرف ہی تھی۔ ابھی سب لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اچانک منصور حلاج ایک شیر پر سوار تشریف لے آئے۔ قریب پہنچ کر آپ شیر سے نیچے اترے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ شیر نے آپ کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے شان بے نیازی سے
فرمایا مجھے ایک سفر درپیش تھا جس کی بنا پر پروردگار عالم نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری بھیج دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب پروردگار عالم کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم اور مہربانی سے ان تمام اشیاء پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ اس بات پر تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا بھی جب عام ہوا تو عوام کے دلوں میں آپ کی مزید عقیدت بڑھ گئی، مگر بہت سے علماء کرام نے آپ کی کرامت کا حسب سابق انکار کیا اور آپ کو ایک جادوگر اور شعبدہ باز ہی سمجھا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور حلاج ایک برس تک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ایک برس تک مکہ مکرمہ کی مجاوری کی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران آپ کی خدمت میں چند مفلوک الحال اور حاجت مند لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کچھ مدد کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، میں تو تم سے بھی زیادہ خستہ حال ہوں۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ کو لوگ مستجاب الدعوات کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمارے لیے دعا ہی فرما دیجئے۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے مختلف بہانوں سے ان کو ٹالنے کی کافی کوشش کی، مگر وہ لوگ اپنی بات پر بضد رہے۔ آخر کار آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے عرض کیا، اے رب کریم، جب تو نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر ان کی حاجت بھی پوری فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جب نیچے کیا تو اس میں بہت سے درہم موجود تھے۔ آپ نے تمام درہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ کسی جنگل میں جا رہے تھے۔ مریدوں نے آپ سے انجیر کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے جیسے ہی فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو تازہ انجیروں سے بھرا ہوا ایک طبق آپ کے ہاتھوں میں آ گیا اور آپ نے مریدوں کو کھلا دیا، حالانکہ وہ موسم انجیروں کا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور یہ جگہ بغداد شریف سے کئی دن کی مسافت کے فاصلے پر تھی۔ مریدوں نے آپ سے حلوہ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور حلوے سے بھرا ہوا تھال ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے وہ لذیذ حلوہ خوب سیر ہو کر کھایا اور عرض کیا کہ ایسا حلوہ تو بغداد کے بازاروں میں ملتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بغداد کے بازار اور جنگل سب برابر ہیں۔ سنا گیا ہے کہ اسی دن بغداد کے اتاقہ بازار میں کسی حلوائی کا حلوے سے بھرا ہوا طبق گم ہو گیا اور جب منصور حلاج کی جماعت بغداد پہنچی تو حلوائی نے اپنا طبق شناخت کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پھر جب لوگوں نے حلوائی کو پورا واقعہ بتایا تو حلوائی آپ کی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت منصور عبادت الہی میں مستغرق تھے اور یکسوئی اور نہایت توجہ کے ساتھ ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی اثناء میں ایک عقیدت مند حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آیا اور آپ کو عبادت الہی میں محو دیکھ کر آپ کے قریب ہی ادب سے بیٹھ گیا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بے ادبی خیال کیا۔ حضرت شیخ منصور حلاج کافی دیر تک اسی طرح مراقبے میں رہے، ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنے حال میں محو تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا بچھو آپ کے عقب سے نکلا اور آپ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس بچھو کو دیکھ کر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عقیدت مند کی خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز سن کر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول دیں اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے چیخ ماری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ایک بہت ہی زہریلا بچھو آپ کی قبا میں گھس گیا ہے۔ اس شخص نے ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ وہ بچھو پھر سے عبا سے باہر نکل آیا۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر بچھو کو مارنے کی کوشش کی مگر حضرت منصور نے اسے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا یہ پچھلے 12 برس سے ہمارا ساتھی ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس واقعے کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو آپ کے عقیدت مندوں نے اسے آپ کی ایک اور کرامت گردانا اور کہا کہ حضرت منصور بلا شبہ صاحب کرامت ولی اللہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زہریلا بچھو اپنی فطری تاثیر سے محروم ہو چکا ہے۔ اس واقعے کو جب مکہ مکرمہ کے علماء ظاہر
کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے واقعہ سنانے والے شخص کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اسے جھوٹا قرار دیا۔ جب اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ تیری نظروں کا دھوکہ ہے، کیونکہ منصور حلاج ولی اللہ نہیں بلکہ ایک شعبدہ باز ہے۔ اسی طرح حضرت منصور رحمت اللہ علیہ علماء ظاہر کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ قاضی سیفی سرخس کے قاضی القضاء اور عالم دین تھے، مگر بزرگان دین اور صوفیاء کے منکر تھے۔ کئی بار لوگوں کو تیار کیا کہ حضرت شیخ ابو سعید کو قتل کر دیا جائے، مگر کوئی نہ مانا۔ بالآخر ایک شخص تیار ہو گیا۔ آپ واعظ فرما رہے تھے کہ دوسری طرف مساجد اور بازاروں میں ایک اعلان کیا جا رہا تھا کہ فلاں جگہ قاضی سیفی خطاب کریں گے۔ آپ نے سنا تو مریدین سے فرمایا کہ وضو کر لو، آج قاضی سیفی کی نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ قاضی سیفی زندہ سلامت ہے۔ ادھر قاضی خطبے کی تیاری کے سلسلے میں غسل کے لیے حمام میں گئے۔ اس سے چند روز پہلے ایک شخص جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، جسے قاضی سیفی نے اس بنا پر قید میں ڈالا تھا کہ اس نے طلاق کی قسم کھائی تھی، عورت جدا ہو گئی تھی اور اس شخص کو مہر اور دیگر اخراجات برداشت کرنا پڑے اور قید خانے میں بھی رہنا پڑا۔ اس نے لاہور سے خنجر خریدا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ قاضی کو دیکھا تو آتش انتقام بھڑک اٹھی اور خنجر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ شہر میں شور مچ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ قاضی نے ہمارے قتل کا حکم دیا تھا، مگر وہ خود ہی قتل ہو گیا۔